خونی رشتے بھی ہیں، ایسے رشتے بھی ہیں کہ جن کے ساتھ انسان جینے مرنے کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن کوئی بندہ پورے وضوح کے ساتھ یہ نہیں کہتا کہ جسے میں یاد کرتا ہوں بدلے میں وہ مجھے بھی یاد کرتا ہے۔ اور پھر ہو بہو اسی وقت کہ جب ہم کسی کو یاد کر رہے ہوں کوئی ہمیں بھی یاد کر رہا ہو۔ یہ دنیا، اس کے لیے انسان جتنی مرضی تگدو کر لے، جتنی مرضی مشقت کر لے، ایک وقت آتا ہے کہ خونی رشتے جو ہوتے ہیں وہ بھی دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں بھی انسان کو وفا نظر نہیں آتی، ان میں بھی محبت نظر نہیں آتی۔ اولاد ہے تو اولاد تب تک اپنے والدین کو یاد رکھتی ہے جب تک انہیں والدین سے کوئی غرض ہوتی ہے، والدین سے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ جب وہ خود مختار ہونے لگتے ہیں، بڑے ہونے لگتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو پھر والدین کے ساتھ وہ رشتہ نہیں رہتا، وہ رشتہ کمزور ہو جاتا۔ تو اسی طرح اگر رشتوں کو میں گننا یا گنوانا شروع کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ تو الغرض کہ جتنے بھی دنیا میں رشتے ہیں، تعلق داریاں ہیں، انسان ان کے ساتھ جتنی بھی وفا کر لے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ رشتے انسان سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بندہ قریب ہوتا ہے، رشتے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ واحد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ اپنے بندے سے دور نہیں ہوتا، اللہ اپنے بندے کے قریب ہی ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھولے ہوئے انسان بتا تجھے کس چیز نے میری یاد سے غافل کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اب مجھے بتاؤ اس سے اور قربت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ اور قربت کیا ہو سکتی ہے؟ تو پھر جس رشتے میں وفا ہے، جس رشتے میں محبت ہے، انسان محبت کا طلبگار بھی ہے، وفا کا طلبگار بھی ہے، اور گاہے بگاہے جب وہ کسی کے پاس بیٹھتا بھی ہے یہ شکوہ بھی کرتا ہے، یہ شکایت بھی کرتا ہے کہ یار فلاں نے میرا دل دکھا دیا، فلاں نے میری دل آزاری کر دی، میں نے فلاں سے بڑی محبت کی، فلاں سے بڑی وفا کی، لیکن مجھے کوئی اچھا رسپانس نہیں ملا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ذات ہے؟ اللہ فرماتا ہے بندے تو مجھے یاد کر، بدلے میں تمہیں بھی یاد کروں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں، اپنے بندے کے گمان کے قریب رہتا ہوں۔ گمان کیا ہوتا ہے؟ گمان خیال ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے۔ تو جیسا بندہ اپنے رب کے بارے میں گمان کرتا ہے، جیسا تصور کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے جیسا میرے بارے میں گمان رکھو گے، جیسا میرے بارے میں تصور رکھو گے، مجھے ویسا ہی پاؤ گے۔ اگر تمہارے گمان میں یہ ہے نا کہ اللہ قریب ہے تو پھر اللہ قریب ہی ہے۔ اگر تمہارے گمان میں یہ ہے نا اللہ دور ہے تو اللہ دور ہی ہے۔ یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ چاہے وہ اللہ کے قریب ہو جائے، چاہے وہ اللہ سے دور ہو جائے، لیکن یہ بندے کا خاصہ ہے، اللہ کا خاصہ یہ نہیں ہے۔ اللہ بندے کے قریب ہی ہوتا ہے، اللہ بندے سے دور نہیں ہوتا۔ یہ ہماری غلط سوچ ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی میں دعا کرتا ہوں، اللہ میری دعا سنتا کوئی نہیں ہے، میں اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ میری دعا میری حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا، اس کے لیے آسانی پیدا نہیں کرتا، مشکلات میں ہوتا ہوں، پریشانیوں میں ہوتا ہوں، اس کا کوئی ازالہ نہیں نکلتا، اس کا کوئی حل نہیں نکلتا۔ اور بھائیو وہ ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے۔ ہم لوگوں میں انسانیت میں امتیاز کرتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، ہم اس میں جو ہے نا وہ تفریق کر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات کسی میں تفریق نہیں کرتی۔ جس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی جھونپڑی میں رہنے والا ہو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، اس کے پاس کوئی بہتر اچھی سواری بھی کوئی نہ ہو، کوئی رہنے کے لیے کوئی محل بھی نہ ہو، لیکن بس دل اس کا صاف ہے، اور ہمہ وقت جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو و مست رہتا ہے، تو بس وہ بندہ اللہ کے قریب ہے۔ تو لہٰذا اللہ کیا ہے؟ اپنے بندے کے قریب ہے، بندہ اللہ سے دور ہے۔ تو جب بندہ بھی اللہ کے قریب ہو جائے تو پھر سارے معاملات سنور جاتے ہیں، پھر جو انسان کی بگڑی ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہے؟ سنور جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ جو بگڑی ہے نا، یہ جو زندگی میں بگاڑ ہے نا، یہ صرف دوری کے ہیں۔ یہ بگاڑ کس کے ہیں؟ دوری کے ہیں۔ جب ہم قریب ہو جائیں گے نا اللہ پاک کے، پھر یہ
دوریاں ختم ہو جائیں گی، پھر یہ بگاڑ ختم ہو جائیں گے، پھر تو انسان کے ہاتھ ہلنے کی دیر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا، جس سے محبت کرتا ہوں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں اس کے کان بن جاتا ہوں، جس سے محبت کرتا ہوں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں۔ پھر جب میرا بندہ میری بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اس کی دعا کو خالی نہیں لٹاتا۔ تو وجہ کیا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت بھی کرے نا۔ دنیا داری کے ساتھ انسان بڑی محبت کرتا ہے، بڑے لمبے چوڑے انسان کے دعوے ہیں، میں فلاں کے بغیر رہ نہیں سکتا، میری فلاں کے بغیر رات نہیں گزرتی، میرا فلاں کے بغیر دن نہیں گزرتا، میں اس کی صحبت میں نہ بیٹھوں، اس کی قرابت میں نہ بیٹھوں تو میرا وقت نہیں گزرتا، مجھے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ یہ ساری انسان کی جو ہے نا یہ منہ کی باتیں ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، بس یہ انسان کے کیا ہے، لمبے چوڑے دعوے ہیں۔ اصل جس کے بغیر گزارا نہیں نہ ہوتا وہ اللہ کی ذات، اور یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں، جس کے بغیر گزارا نہیں نہ ہوتا وہ اللہ کی ذات۔ پتہ نہیں جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے تو اس کا گزارا کیسے ہوتا ہے، یہ بڑے گمبھیر معاملات ہیں۔ اور وہ کیا ہے، وہ اللہ کی ناراضگی ہے۔ انسان کھاتا بھی ہے، سوتا بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال میں بھی لاتا ہے، لیکن اس کا نام نہیں لیتا، لیکن اس کو یاد نہیں کرتا۔ تو اس سے بڑی غفلت کیا ہو سکتی ہے، اس سے بڑی ناراضگی کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نعمتیں بند نہیں کرتا۔ نعمتیں اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا ہے، اور بعض اوقات لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ نواز رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ زیادہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ رزق بند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بندہ کہتا ہے نا میں نماز نہیں پڑھتا، بھئی تو کون ہوتا ہے نماز نہیں پڑھنے والا؟ تجھے اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول ہی نہیں کیا۔ اذان تو ہوتی ہے، صدا بلند ہوتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف۔ مجھے بتاؤ روئے زمین پہ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے کانوں سے، آج کا جدید دور ہے کہ جس کے کانوں سے اذان کی آواز نہیں ٹکراتی؟ ہر بندہ اس کو پتہ ہے، لوگوں کے پاس موبائل ہے، اس پہ الارم لگتا ہے، گھڑی ہے وہ انسان کو بتاتی ہے، وہ ریمائنڈر دیتی ہے، اذان ہے وہ بلند ہوتی ہے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، لیکن انسان ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کہاں سے وہ اپنی کامیابی ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے آج اگر سارا دن میں دکان پہ بیٹھا رہوں گا، آج اگر میرے پاس کسٹمر زیادہ آ جائیں گے، میری سیل اچھی ہو جائے گی تو میری یہ کامیابی ہے۔ اور بھائیو یہ کامیابی نہیں ہے۔ اگر تیرے پاس اچھی گاڑی ہے یہ کامیابی نہیں ہے، تیرا کاروبار اچھا چل رہا ہے یہ کامیابی نہیں ہے، یہ تو ضروریات زندگی ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بولیے، ضروریات زندگی ہے۔ اچھی سواری یہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے، اچھا گھر یہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے، پیسہ یہ زندگی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جو سب کچھ ہے اس کو ہم نے ضرورت بنا لی ہے، یعنی دین کو ہم نے کیا بنا لیا؟ رسم و رواج بنا لیا نا۔ دین کیا ہے؟ آج ہم دین کے ساتھ کتنا کو وابستہ ہیں، دین کے ساتھ ہمارا کتنا کو لگاؤ ہے؟ دین کے ساتھ ہمارا اتنا ہی لگاؤ ہے، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو تب ہم جو ہے نا وہ دینی احکامات دیکھ لیتے ہیں، ان پر تھوڑا سا عمل کر لیتے ہیں، اس کے باوجود ہم دین کو تو بلائے بیٹھے ہیں۔ دین تو ایک رسم و رواج کا نام رہ گیا، اتنا ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے۔ تو لہذا مسلمان جو ہے اس کے خون میں جو دین ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اس کو تو خون کی طرح گردش کرنی چاہیے، اس کا تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزرنا چاہیے، ایک ایک پل اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ ہم زبان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہماری جو زندگیاں ہیں وہ عملاً کیا ہیں؟ خالی ہیں۔ ہم اپنے عمل سے ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں۔ محبت کرنے والا صرف دعوے دار نہیں ہوتا بلکہ وہ عمل کرنے والا ہوتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے پاس یہ عمل ہی تھا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکی سچی محبت تھی۔ آج اسی وجہ سے ان کے نام کیا ہیں؟ بلند ہے۔ انہیں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا، معاشرے میں کیا حیثیت تھی؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، تسلیم کیا، ہر چیز ان کے قدموں پہ نچھاور کر دی، تو پھر دیکھیے دین اسلام نے کتنا عروج دیا ہے۔ آج دین اسلام کا جو تعارف ہے وہ صحابہ کرام کے ناموں سے ہوتا ہے۔ دین کی پہچان جو ہے
ان عظیم لوگوں کے ناموں سے ہوتی ہے۔ تو جس نے بھی دین کے ساتھ وفا کی ہے، جس نے بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور الفت کا رشتہ قائم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابیوں سے نواز دیا ہے۔ اللہ پاک نے اس کا نام کیا کر دیا ہے؟ روشن کر دیا ہے۔ ایسے تو نہیں نا اللہ فرما رہا کہ تم مجھے یاد کرو، بدلے میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور پھر اللہ کیسے یاد کرتا ہے؟ اللہ صرف خود یاد نہیں کرتا، بلکہ ہر کلمہ گو کی زبان پر اس بندے کا ذکر ہوتا ہے، ہر بندہ پھر اس بندے سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو بندہ اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے والا بن جاتا ہے، وہ صرف اللہ کا محبوب نہیں ہوتا، وہ مخلوق کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ پھر اللہ کی مخلوق جو ہوتی ہے وہ بھی اس بندے کے ساتھ کیا کرتی ہے؟ محبت کرتی ہے۔ وہ حدیث ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس محبت کو جو ہے نا وہ پوشیدہ نہیں رکھتا۔ پھر اللہ فرماتا ہے میں جبریل کو بلاتا ہوں اور فرماتا ہوں اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو تم بھی اس بندے سے محبت کر۔ جبریل کہتے ہیں ٹھیک ہے میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، باری تعالیٰ حکم۔ اللہ فرماتا ہے وہ آسمان والوں میں منادی کر دے، جتنے بھی آسمان والے ہیں نا میرے اس بندے سے کیا کریں؟ محبت کریں۔ ارے وہ بندہ زمین میں بیٹھا ہے، وہ بندہ فرش پہ بیٹھا ہے، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اس کو کوئی پہچانتا نہیں ہے، اس کی محبتوں کے تذکرے جو ہے وہ آسمانوں میں ہو رہے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے جبریل معاملہ یہاں تک نہیں رکنا چاہیے، بلکہ جتنے بھی زمین والے ہیں نا، فرش والے ہیں، ان کے دلوں میں بھی میرے اس محبوب بندے کی محبت ڈال دیں۔ تو لہذا جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو ذاکرین ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک صالح اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، ایسے ہی نہیں ہم ان کے ساتھ محبت کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں، اور جب کوئی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے تو وہ مخلوق کا بھی محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا ساری باتیں صرف کس میں پوشیدہ ہیں؟ یاد الہی میں پوشیدہ ہیں، کہ جب بندہ اللہ کا ذاکر بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نواز دیتا ہے۔ تو کامیابی کا راز کس میں پوشیدہ ہے؟ کہ ہم اللہ کے ذاکر بندے بن جائیں۔ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے ان اللہ یقول ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک والا تفعل ملأت یدک شغلا ولم اسد فقرک۔ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں۔ بندہ کہتا ہے نا کہ میں مالدار نہیں ہوتا، میں غنی نہیں ہوتا، ہاں نا تجھے نسخہ بتا رہا ہوں۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تجھے مالا مال کر دوں گا، تجھ سے تیری فقیری تیری محتاجی کیا کر دوں گا؟ دور کر دوں گا۔ اللہ کہتا ہے بس شرط ایک ہے کہ میرا ہو جا۔ جب تم میرا ہو جائے گا نا، یہ دنیا کا مال و متاع یہ تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہر چیز جو ہے تیرے قدموں پہ نچھاور کر دوں گا، صرف وجہ کیا؟ اللہ فرماتا ہے شرط ایک یا میرا ہو جا۔ جب تم میرا ہو جائے گا نا، یہ چیزیں تو شے ہی کوئی نہیں، ان کی تو اہمیت ہی کوئی نہیں۔ جس رزق کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، اقتدار کے لیے، منصب کے لیے تو مارا پھر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے ان کی میرے ہاں تو حیثیت ہی کوئی نہیں، کوئی میرے ہاں ویلیو نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ کا ہو جاتا ہے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے عبادت، اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بندہ جناب صبح سے لے کے شام تک رزق حلال کے لیے نکلے ہی نہ، انسان جنگل بیابان میں چلا جائے اور محنت مشقت کرنی چھوڑ دے۔ تو اسلام ان چیزوں کا بھی درس نہیں دیتا کہ ہر چیز کو انسان چھوڑ کے ذمہ داریوں کو بلا کر، والدین کی ذمہ داری کو چھوڑ کر، اولاد کی ذمہ داری کو چھوڑ کر جنگل بیابان میں چلا جائے، یہ رہبانیت ہے، ترک دنیا ہے، یہ اسلام میں جائز ہی کوئی نہیں۔ فرمایا ہر چیز کے حق ہیں، ہر چیز کے حقوق ہیں، ان کو پورا کرو۔ اولاد کے حقوق ہیں، والدین کے ہیں، بیوی کے ہیں، اہل و عیال کے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کا بھی اہتمام کرو، روزانہ صبح کے وقت کو تھوڑی سی تلاوت کر لیا کرو، وقت ملے تو تھوڑا سا درود پڑھ لیا کرو، استغفار کی کثرت کر لیا کرو، کام کاج کرتے رہتے ہو ایمانداری کے ساتھ کرو، دیانتداری کے ساتھ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ظلم نہ کرو، تو تمہیں تو نیت پر بھی اجر ملتا ہے، جب عمل کرو گے تو اس کا اجر کتنا ملے گا۔ تو لہٰذا دین تو ہے ہی بڑا آسان، بڑا سوکھا دین ہے، ہم نے اس کو کیا کر دیا ہے؟ مشکل کر دیا ہے۔ اور پھر
اللہ فرماتا ہے وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَا مَا سُدَّ فَقْرَكَ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، اگر تو جناب میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تو سمجھتا ہے کہ میرا کام بند ہو جائے گا، میرے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، میرا آفس بند ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا، بزنس بند ہو جائے گا، میری دکان پہ کون بیٹھے گا، میرے دفتر پہ کون بیٹھے گا، میرا کیسے یہ کاروبار چلے گا، کیسے بزنس چلے گا، اللہ فرماتا پھر کام ہی کرتا رہے گا، پوری نہیں پڑے گی۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا وَلَا مَا سُدَّ فَقْرَكَ، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، یعنی میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تو اللہ فرماتا ہے تیرے ہاتھوں کو کام کاج میں مشغول کر دوں، یعنی دن رات تو محنت کرتا رہے گا، مشقت کرتا رہے گا، تیری پوری نہیں پڑے گی، اور اللہ فرماتا ہے تجھ سے تیری فقیری اور محتاجی دور نہیں کروں گا، پھر تو لاکھوں کمائے گا لیکن اس میں تجھے برکت نظر نہیں آئے گی۔ جب مہینے کے آخری دن آئیں گے نا، کبھی کسی کے پاس بیٹھے گا، یار بجلی کا بل آ گیا، بچوں کی فیس دینی ہے، گھر کا معاملہ ہے، تو تھوڑے سے پیسوں کی ضرورت ہے، 10,000 دے دو، 15 دے دو، جیسے ہی اگلا مہینہ شروع ہوگا میں تمہیں وہ لٹا دوں گا، تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر لاکھوں کمانے والوں کا گزارا نہیں ہو رہا تو پھر آپ دیکھ لو ایسے لوگ بھی ہیں جو ہزاروں کمانے والے ہیں لیکن ان کا گزارا اچھا خاصا ہو رہا ہے۔ مہنگائی ہے، اس کے مسائل تو ہر کسی کے ساتھ ہیں، تو لیکن اس کے باوجود جو رزق حلال ہے نا، اس کی اپنی افادیت، اس کا اپنا ہی مزہ ہے، اس کا اپنا ہی جو ہے نا وہ ذائقہ ہے، تو لہٰذا جو رزق ملاوٹ سے پاک ہے وہ اللہ کی قربت کا ذریعہ اور باعث اور سبب بنتا ہے، اور جس میں ملاوٹ آ جاتی ہے نا، مجھے بتاؤ ہم ملاوٹ والی چیز کو پسند کرتے ہیں؟ کبھی کسی دکان پہ پتہ چل جائے آپ کو یہاں سے ملاوٹ والی چیز ملتی ہے، دودھ ہے اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، دہی ہے اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، فلاں چیز ہے اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے، مجھے بتاؤ ہم اللہ کے بندے ہو کر ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے تو اللہ ملاوٹ والا عمل قبول کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اللہ بھی ایسا عمل قبول کرے گا جو ملاوٹ سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ ایسا عمل قبول کرتا ہے جس میں للہیت ہوتی ہے، اللہ ایسا عمل قبول کرتا ہے جس میں اخلاص ہوتا ہے، اللہ ایسا عمل قبول کرتا ہے جس میں تقوی ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی